شیخ صاحب، چونکہ یہ جن، آصف زدگی، سحر، نظر بد وغیرہ یا اس طرح کی عام بیماریاں جو ہے جی جی اس کا جو ہے نا مطلب علاج ہم شرعی علاج جو ہے نا رقیہ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں پر رائج جو ہے نا مطلب رقیہ کے بہت سارے طریقے یہاں پر ہیں۔ لوگ مثلا یا تو کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں مجھے رقیہ کرو، یا کسی پیر کو تلاش کرتے ہیں ہم اس کے پاس جائیں گے وہ رقیہ کرے گا۔ تو اس طرح مطلب اس میں کوئی مطلب معیار ہونا چاہیے، مطلب کیا ہے شرعی معیار کہ یہ شرعی رقیہ اور غیر شرعی رقیہ کیا ہے، جی جی کس سے کروائے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ ایک تو رقیہ جو مطلب شرعی رقیہ ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے، رقیہ بتائیں، مطلب رقیہ چونکہ عام طور شاید یہ لوگ نہیں جانتے، اس کو ہم کہتے ہیں دم دینا، جی ہاں، کشمیری میں دم اس کو کرنا، کہتے ہیں صحیح آپ نے اچھا نقطہ یہ اس کی وضاحت کی، کیونکہ اس کو عربی زبان میں الرقیہ شرعیہ کہتے ہیں کہ دینی رقیہ یا دینی دم، مطلب اس کو ہم اردو میں اسی سے تعبیر جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس دم کرنا یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالرقع او کما قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں جو ہے وہ رقیہ کروں، اور اسی طرح عین کے تعلق سے نہیں، نظر بد کے تعلق سے۔ اور خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کرتے تھے، اور آخری جو بیماری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت اللہ کے رسول نے مجھے حکم کیا کہ بیماری کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے کہ تم جو ہے پڑھ کر مجھ پہ دم کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عائشہ ان کے بدن مبارک پر جو ہے وہ پھیرتی تھیں، اور دم جو ہے وہ خود کرتی تھیں۔ تو اور دم جو ہے وہ اس کو نفس کہتے ہیں، مطلب اس انداز سے پھونک مارنا کہ جس میں تھوک لعاب کا کچھ حصہ بھی نکلے۔ ایک ہوتا ہے یہ غلط طریقہ ہے، ایک ہوتا ہے بالکل تھوکنا، وہ میں یہ انداز جو ہے اس کو نفس کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ جس میں پھونک بھی ہو اور ساتھ میں لعاب کا بھی تھوڑا وہ ہو۔ تو یہ طریقہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب اس میں جو حقیقت میں رقیہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ خود انسان اپنی ذات پر رقیہ کرے، جیسے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو حوالے سے بات کی کہ جب اس طرح کی بیماری ہو تو خود اگر وہ شخص علم رکھنے والا ہے یا اگر نہیں ہے تب بھی وہ سیکھ کر اپنی ذات پر رقیہ کرے، اور وہ سب سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ وہ خود ہی اپنی بیماری، اپنی تکلیف کو وہ جھیل رہا ہے، تو اسی درد کے ساتھ اس سے جو ہے وہ رقیہ کرے گا تو اس کا اثر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ دکھائے گا، کیونکہ شفا تو جو رقیہ کی مطلب جو شرائط ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ رقیہ قرآن کریم سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہو، یا اس کلام سے جو عربی ہی زبان میں ہو، بعض اہل علم عربی ہی کی شرط رکھتے ہیں، یا جو جانے پہچانے کلمات مطلب وہ ہوں جس کا معنی مفہوم واضح ہو، غیر مبہم جو الفاظ سے اگر کوئی رقیہ کر رہا ہے، یا مثلا کوئی لکھا جا رہا ہے، جیسے وہ کھانا بناتے ہیں آپ دیتے ہیں اور ہند سے بھرتے ہیں، تو یہ ظاہر بات ہے ناجائز ہے اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تیسری شرط ہے وہ یہ کہ جب رقیہ کیا جائے تو اس میں رقیہ پر جو رقیہ کے جو کلمات ہیں اس پر یقینی رکھا جائے کہ یہ بذات خود مؤثر ہیں، بلکہ اس تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ رب العزت ہی اس میں اثر ڈالتا ہے اور شفا اللہ رب العزت ہی کی ذات سے ہونے والی ہے۔ یہ تین شرائط جو ہیں وہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ اور بعض اہل علم نے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ رقیہ انسان خود اپنا کرے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اگر مثلا طاقت نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ دوسروں سے رقیہ کرائے، اور چونکہ اگر آپ رقیہ کے معانی کو دیکھیں گے تو یہ بنیادی طور پر دعا ہے، جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعا کروایا کرتے تھے، تو یہ بھی اسی پہلو کا ایک عمل ہے کہ اگر مثلا میں اس کی طاقت نہیں رکھ رہا ہوں یا مجھے اس کا علم نہیں ہے تو میں آپ کے پاس جاؤں کہ آپ مجھے جو ہے وہ دم کر دیں، مجھے یہ پریشانی ہے۔ تو اگر وہ شرعی دائرے میں آپ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور علاج کے تعلق سے حقیقت میں اس وقت دو قسم کی آراء ہیں جو بالکل دونوں انتہا پر ہیں۔
جبکہ حق وسط میں ہے. جی کچھ لوگ ہیں جو مطلب رقیہ کے تعلق سے انتہائی وسعت کے قائل ہیں، جس میں کہ شرعی اور غیر شرعی اس کو جو ہے ملا کر مطلب وہ کوئی کیے فرق ہوتے ہیں نہیں کرتے اس میں. ہاں، تو یہ بھی غلط ہے. کچھ ہیں جو سرے سے جی یہ جو رقیہ کر رہے ہیں یہ بازار میں یا جو ہیں یہ سارے بازاری لوگ ہیں، یہ سارے پیٹ پوجا کرتے ہیں اور مطلب اس انداز سے ان پر فتویٰ لگاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اصل وسط یہی ہے کہ اگر شرعی ضوابط کے تحت جو رقیہ کیا جائے اور اس کا لحاظ کیا جائے، جیسے میں نے جو رقیہ کے تعلق سے جو میں نے شرائط بیان کر دی، اسی پہلو سے دوسرا جو آتا ہے وہ یہ کہ رقیہ جس پر کیا جا رہا ہے یعنی مریض، اس کا بھی وہ ہو کہ وہ اگر مثلا خاتون ہے تو باپردہ حالت میں ہو، اگر نہیں وہ باپردہ ہے تو مطلب جو راقی ہے جو علاج کرنے والا ہے وہ اس کو پہلے پردے پر جو ہے وہ کا حکم دے، اس کو پردے میں لائے اور اس کے بعد جو ہے وہ علاجی سلسلہ شروع کرے. اسی طریقے سے جہاں تک یہ تو رہا مسئلہ مریض کا. اب اس میں ایک معاملہ ایک اور بھی بات آتی ہے کہ کیا مریض کا مطلب بدن جو ہے وہ چھو سکتا ہے علاج کرنے والا معالج یا نہیں. تو ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے مطلب جو تھا کہ ہاتھ رکھ کر رقیہ کرنا ہے، اس پہلو سے اگر مرد کا ہم علاج کر رہے ہیں تو مرد کے سر پر ہم مطلب ہاتھ رکھ کر ہم رقیہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے. لیکن عورت کے سر پر یا مطلب خاص کر کے مطلب بدن پر جو ہے وہ آخری حد تک اس سلسلے میں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. شرعی اعتبار سے جو اہل علم کے اس تعلق سے فتوے ہیں وہ مکمل عدم جواز کے ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کے اس پہلو سے جو فتاوے ہیں وہ یہی ہے کہ عورت کو چھونا جو ہے وہ ناجائز ہے، اور اس کو کیونکہ ہم رقیہ کر رہے ہیں قرآن کریم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، تو اس پہلو سے جو ہے وہ سیدھا ہم رقیہ کریں اور دم کریں اس کے اوپر تو اسی سے اس کا جو ہے فائدہ ہو جائے گا، تو اس میں چھونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جہاں تک عملی پہلو ہے اس کا، علاجی عملی پہلو، تو اس میں حقیقت میں کبھی کبھار ایسی ضروریات آ جاتی ہیں جس میں بدن کو چھونے کی نوعیت جو ہے وہ مطلب کرنا مجبوری ہوتی ہے. یہ چونکہ میں علاجی اس معاملے میں رہا ہوں تو اس میں کبھی کبھار میں نے اس چیز کو فیل کیا ہے کہ وہاں مطلب ہم اپنی طرف سے اس پہلو سے کوشش کیے ہیں، لیکن اگر ہم عملی طور پر مطلب وہ ہاتھ لگا کر اس حصے کو، جس حصے کو درد ہو رہا ہے، اس حصے کو اگر ہم اس کا جو ہے وہ جس طرح کوئی چیز نچوڑی جاتی ہے یا کچھ مطلب اس انداز سے کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ دیکھنے میں ملا ہے. تو اگر اس ویسی کہیں مجبوری حالت ہو تو پھر پردہ کر کے اپنے ہاتھ پر دستانہ مطلب یا تو راقی جو ہے معالج وہ اپنے ہاتھ پر دستانہ رکھے اور اس کا جو بدن ہے یا جو جگہ ہے جو حصہ ہے تو اس پر بھی مطلب جو ہے وہ پردہ رکھ کے ہاتھ اس سے اگر کرے تو واللہ عالم شاید یہ اس مجبوری کے حکم میں ہے جو طبی طور پر اہل علم جو مطلب اجازت دیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر کے پاس کبھی جانا پڑ جائے تو انسان وہاں بے بس ہوتا ہے، جو ٹیسٹ آج کل کے جو کروائے جاتے ہیں تو اس پر مطلب قیاس کرتے ہوئے شاید یہ اس حد تک جو ہے وہ جائز ہو. واللہ اعلم بالصواب.